صحرائے تھر۔ تھر کا صحرا پاکستان کی جنوب مشرقی اور بھارت کی شمال مغربی سرحد پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 2,00,000 مربع کلومیٹر یا 77,000 مربع میل ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 9ویں بڑے صحرا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کی وادی مشرق کی سمت تھر کے ریگستان سے گھری ہوئی ہے۔ بر صغیر کا یہ عظیم ریگستان 300 میل وسعت کے ساتھ اپنی خاموشی اور تنہائی کی چادر میں جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے ہی بلند ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوہ آبو اور ارادلی کے پہاڑی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ جنوب کی سمت تقریباً جمراو ہیڈ کے عرض بلد سے رن آف کچھ تک واضح ہے۔ آگے شمال کی سمت میں ریت کے ٹیلے سیلابی مٹی کے میدان میں ملتے ہیں۔ اس ریتلی سرحد کے شمال اور جنوب میں جو رد و بدل ہوتا ہے وہ جنوب مغربی مونسون پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ ریگستان طبعی طور پر راجپوتانہ کا حصہ ہے۔ ساحل کی طرف سے چلنے والی ہواؤں کے نتیجے میں جنوب مغربی تھر کا ریگستان ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کی شکل میں بلند ہو گیا ہے اور یہ بھٹ کہلاتا ہے۔ یہ ہوا کے رخ پر جنوب مغرب سے شمال مشرق کے رخ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ٹیلوں کے سلسلے کو جگہ جگہ ریت کا ڈھیر کاٹتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 150 میل کے بعد باڑ میر سے آگے تک ملتا ہے۔ یہ ریت ہوا سے اڑنے والی ہے، اس لیے ان کی شکلیں اور محل بدلتے رہتے ہیں۔ کسی بھاری سخت چیز کے ساتھ یا آڑ میں ریت جمع ہوتے ہوتے پہاڑی بن جاتی ہے، جس میں آڑ کی طرف عموداً ڈھلان بن جاتی ہے جس کی شکل گھوڑے کی نال کی سی ہوتی ہے۔ یہ ہوا کافی تیز اور مسلسل جنوب مغربی تھل میں چلتی ہے، خاص کر رات کے وقت۔ چنانچہ ان ٹیلوں کے درمیانی وادی خاص کر رات کے وقت ڈہر کہلاتی ہے۔ ہوا ریت اڑاتی ہے، لیکن مونسون سست ہو تو یہ ریت کے ٹیلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ باڑہ میر سے آگے جنوب مغرب کی طرف ٹیلے ڈھلانی شکل بناتے ہیں۔ ایسی پہاڑیاں شمال میں بیکانیر تک چلی گئی ہیں۔ وسطی اور شمالی ریگستان میں بھٹ اور ترائی کا سلسلہ جنوب مغربی اور شمال مشرقی ہونے کے بجائے تقریباً شمالی جنوبی ہے۔ بھٹ اور ترانی کی جگہ سینکڑوں مربع میل کے علاقے میں ریت کے بڑے بڑے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں۔ گہرے اور نرم ریت کے یہ پلیٹو دراڑیں کہلاتی ہیں اور ہر رخ کی ہوا کے ساتھ ان کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ یہ جمع شدہ ریت صحرا میں نباتات کو پرورش بناتی ہے۔ اس ریت پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگتی ہیں۔ یہ مٹیالے سبز سرخ جھنڈ پتوں سے آزاد کھوپ بھوک کی جھاڑیاں یا آگ کے پودے ہوتے ہیں۔ ان پودوں میں زیادہ جسامت اور استعمال کڑر اور پیلوں کی جھاڑیوں کا ہوتا ہے۔ بے شمار اونٹ، بکریاں اور دوسرے جانور ان جھاڑیوں کو کھاتے ہیں۔ ریگستان کی گھاس میدانی گھاسوں سے بہتر اور غذائیت والی ہوتی ہے۔ یہاں کئی ماہ تک سبزہ کا نشان نہیں ملتا۔
मगर जैसे ही बारिश होती है यकलख्त रेत पर सब्ज़े की चादर फैल जाती है और मवेशियों के बड़े बड़े गल्ले रेगिस्तान में छोड़ दिए जाते हैं और वो घास खाकर जल्द मोटे ताज़े हो जाते हैं। यहाँ आम दिनों में पानी की किल्लत शदीद रहती है। अक्सर इंसानों और जानवरों के लिए 2 से 300 फीट गहरे कुएं से पानी हासिल किया जाता है। इसलिए खेती बाड़ी सिर्फ वहाँ होती है जहाँ तरानी में या जहाँ पुश्ते बनाकर बारिश के पानी को महफूज किया गया हो। अगर मुनासिब वक्त पर मुनासिब बारिश हो जाए तो बाजरा और दूसरी बहुत उम्दा फसलें हासिल होती हैं, लेकिन यहाँ के बेशतर बाशिंदे गलाबानी करते हैं और अपने जानवर, घी और कालीन वगैरह फ़रोख्त करके वहाँ से अपनी ज़रूरत का गल्ला हासिल करते हैं। यहाँ सहरा में दरियाओं के निशानात भी मिलते हैं। ये दरिया जो तिबन सिंध की वादी से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी जो यहाँ बहते थे, अब इनकी गुज़रगाहों पर रेत ने कब्ज़ा कर रखा है। रेगिस्तान के जनूबी हिस्से में नमक के बड़े बड़े ज़ख़ीरे जिन्हें बरसाती नालों ने जमा कर रखा है, जिनका पानी धूप की वजह से खुश्क हो जाता है। इस इलाके के बाशिंदों के रहन सहन में सदियों से कभी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। यहाँ के लोग ज़्यादातर चरवाहे और गल्लाबान हैं। इसके अलावा वो ऊन की कटाई, खालों से चमड़ा बनाने का काम भी करते हैं। ज़राअत इसी वक्त मुमकिन होती है जब यहाँ मुनासिब बारिश होती है। इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में हैं, जिन्हें अमूमन ऊंट की मदद से हल जोता जाता है। यहाँ के लोग गोल गोल झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, जिनमें लकड़ियों की ज़रूरत पेश नहीं आती। यहाँ की माईशत मवेशियों पर मुनहसर है, इसलिए जिस साल बारिश नहीं होती या मुसलसल 2 साल तक कम मिकदार में हो तो कहत के आसार नमूदार होते हैं। जब कहत पड़ता है तो ज़्यादा अमवात मवेशियों की होती हैं, क्योंकि इन्हें मैदानी इलाकों में ले जाने में बसों पेश करते हैं कि शायद बारिश हो जाए, और जब बारिश नहीं होती तो जानवरों में इतनी सकत नहीं रहती कि वो चल कर जा सके, इसलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़कर वहाँ के बाशिंदे निकल जाते हैं। ऊँट और बकरियाँ कम हलाक होते हैं, क्योंकि ये झाड़ियों से पानी की कुछ मिकदार हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सहराए थर के बारे में थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।